اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہتر امت ہو، برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم امر کرتے ہو معروف کا اور تم منع کرتے ہو منکرات سے، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر ایمان لے آئیں اہل کتاب تو بہتر ہے ان کے لیے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور اکثر ان میں فاسق ہیں۔ خیر امتن، ایک بہترین امت، بیٹر گروپ آف پیپل، اخرجت، نکال کھڑی گئی، براٹ آؤٹ۔ تنہونا، تم روکتے ہو، باز رکھتے ہو، المنکر، انجانی، اجنبی چیزیں۔ امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیت کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز امر بالمعروف، خود بھی اچھے کام کرنا اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دینا۔ دوسری بات نہی عن المنکر، خود بھی کفر و شرک اور نافرمانی سے بچنا اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکنا۔ تیسرا کام تؤمنون باللہ ہے، اللہ تعالیٰ، اس کے تمام رسولوں اور تمام کتابوں پہ ایمان رکھنا۔ اب اگر ہم یہ کام سر انجام دیتے ہیں تو ہم بہتر امت کہلانے کے حقدار ہیں، ورنہ ہماری بھی حالت ان اہل کتاب جیسی ہے جن کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 63 میں ہے۔ کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور ان کے علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ بہت ہی برے عمل ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ اہل کتاب بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئیں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکموں پر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ مومن ہیں، جبکہ ان کی اکثریت جانتے بوجھتے نافرمانی کرنے والوں کی ہے۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز نہیں ضرر دے سکتے تمہیں سوائے ایذا کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر لڑیں تم سے تو پیٹھ موڑ لیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر نہ نصرت کیے جائیں۔ اذا، ستانا، تکلیف دینا، ہرٹ۔ الادبار، یہ جمع کا صیغہ ہے پیٹھیں، بیکس۔ اکثر اہل کتاب میں سے فاسقوں کا جو ٹولہ یہ دعوت حق کی مخالفت کرتا ہے اور دعوت دینے والوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے، تو ان کی یہ کوششیں کبھی بھی برابر ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تھوڑا بہت ستانا، باتیں بنانا، گالی گلوچ اور دھمکیوں کی نوبت ضرور آ سکتی ہے، لیکن اگر دین کے معاملے میں لڑائی تک نوبت پہنچ جائے تو یہ مقابلہ کرنے کی بجائے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، تھوپ دی گئی ہے ان پہ ذلت جہاں بھی پائے جائیں۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اللہ تعالیٰ کی ڈور یا لوگوں کی ڈور۔ وباؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، اور جو مستوجب ہوئے غضب الہی کے، تھوپ دی گئی ان پہ مسکنت۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ ہے کیونکہ وہ کفر کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ اور لڑتے رہے انبیاء کرام سے ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ہے بسبب اس کے جو نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے تجاوز کرتے رہے۔ باؤ، وہ مورت ہوئے
کسی ناپسندیدہ نتائج کے حامل ہو گئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اپنے اوپر کھینچ لائے یا اپنے اوپر کما لائے. دے انکلڈ اسو، نافرمانی کی انہوں نے. دے ڈسوبیڈ، جاتا دوں، تعدی کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، ٹرانسگریس. ان نافرمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ان پہ ذلت تھوپ دی گئی ہے. یہ مغضوب ہیں، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ذلت ان پہ چھائی رہے گی، اور انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں دے سکتا. ان کی روش کی وجہ سے ان پہ محتاجی اور پستی مسلط کر دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے ناراضگی کمائی ہے. یہ ذلت محتاجی کی وجہ حق کے ساتھ کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانا، انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا، پیغام حق کی تکذیب کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا ہے. اب اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم سارے مل کے اس پہ غور و فکر کریں کہ دنیا میں ایک بہت بڑی عددی قوت ہونے کے باوجود ہم کفار کے کیوں محتاج ہیں، بلکہ کسی حد تک غلام بنے ہوئے ہیں. اقوام عالم میں نہ ہماری کوئی عزت ہے نہ کوئی مقام ہے. کہیں اس ذلت محتاجی کی وجہ اللہ کے دین سے دوری، پیغام حق سے غفلت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے انہیں راف تو نہیں ہے؟ پلیز سوچئے گا. لیسوا سوا من اہل الکتاب امت قائمہ، نہیں ہے یہ مساوی، اہل کتاب میں سے ایک امت قائم ہے. یتلون آیت اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں رات کی گھڑیوں میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں. لیسو، نہیں ہے یہ، سواء، یکساں، برابر، کہتے ہیں ایکول یا سیم. اب سارے کے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ توحید اور حق پہ قائم ہیں، اور یہ لوگ راتوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان میں بیان حقائق کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کا. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور امر کرتے معروف کا اور منع کرتے ہیں منکرات سے. ویسارعون فی الخیرات، اور سرعت کرتے ہیں بھلائیوں میں. واولئک من الصالحین، اور یہی صالحین میں سے ہیں. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، جو وہ کام کریں بھلائی سے تو ہرگز نہیں ناقدری کی جاتی اس کی. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے متقین کا. جو سارے وہ تیزی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. دی ہسٹن الصالحین، اصلاح پائے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں صالح لوگ، رائٹ. فلن یکفروا، ہرگز نہیں کمی کی جاتی. سو نیور ول دے. اہل کتاب کا یہ طبقہ جو حق پرست ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھتا ہے، اور انہیں یہ حقیقت معلوم ہے کہ انہیں مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، کفر و شرک اور تمام فوائد سے بچتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. یہ لوگ خود بھی اصلاح پائے ہوئے ہیں اور دوسروں کی اصلاح کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بھلے کاموں کی قدر کرتے ہیں اور ان کی کوشش کے مطابق ان کو جزائے خیر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ کون اس کے احکامات کی بجاوری میں خلوص نیت کے ساتھ محتاط روی اختیار کیے رکھتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جو کفر کرتے ہیں ہرگز نہیں کام آتے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ بھی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی ہے صاحبان آگ اور وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں. لن تغنی، ہرگز نہیں غنی کر پاتے. آپ کہہ سکتے ہیں بالکل کام نہیں آتے. نیور ول اویل.
اب حق پرستوں کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کفر کرتے ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کرتے ہیں، ان کا مال و دولت اور ان کی اولاد جس کی خاطر یہ سارے غلط کاریاں کرتے ہیں، ان کی کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتی اور نہ ہی انہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام آگ ہے اور نامعلوم انہیں کب تک اس میں پڑے رہنا ہے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اس حیات دنیا میں، کمثل ریح فی سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، جیسے مثال ایک ہوا کی جس میں سخت ٹھنڈ آ پڑے قوم کی کھیتی پہ جو ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر تو وہ اسے ہلاک کر دے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، نہیں ظلم کیا ان پہ اللہ تعالیٰ نے لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ریحن ہوا، ایئر، سرن سخت سردی یا آپ کہہ سکتے ہیں پالا، انگلش میں کہتے ہیں فراسٹ، ہرسا کھیتی۔ کہ نافرمان اپنے مال و اسباب اور اپنی تمام صلاحیتیں اس دنیا کو کمانے میں خرچ کر دیتے اور اپنی استگ و دو میں احکامات الہیہ کو پس پش ڈالے رکھتے ہیں، گویا آخرت سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ جو کچھ بھی یہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس کھیتی کی مانند ہے جس پہ ایک سخت ٹھنڈی ہوا پڑے اور وہ ساری کھیتی برباد ہو جائے۔ یہ سخت ٹھنڈی ہوا در حقیقت ان کا کفر اور شرک ہے جو اعمال کی کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ان کے حصے کچھ نہیں آتا۔ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھایا ہے اور اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو نہ بناؤ اپنا بھیتی اپنوں کے سوا کسی کو۔ لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم، نہ کسر چھوڑیں تمہاری خرابی میں، یہ آرزو مند ہیں جو تمہیں پریشانی ہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، جھلک رہا ہے ان کا بغض ان کے منہ سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو مخفی ہے ان کے سینوں میں کہیں بڑھ کے ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق ہم نے روشن کر دی ہیں تمہارے نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ بطانۃً رازداں، انٹیمیٹس، لا یعلونکم خبالا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تمہارے نقصان کا، جب کہتے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ They will not spare you to ruin۔ ودو وہ خواہش مند ہے، they wish۔ انتم تکلیف میں پڑو، تمہیں کوئی پریشانی ہو، ڈسٹریس یو۔ بدت ظاہر ہو گئی، نکل پڑی، has become apparent۔ البغضاء نرز جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، hatred۔ افواہہم ان کے منہ سے، their mouth۔ اہل ایمان کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنوں کو چھوڑ کے اللہ کے نافرمانوں کو اپنا قریبی دوست اور رازداں بنائیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اہل ایمان کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہر دم ان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے سینوں میں انتہائی درجے کا بغض بھرا ہوا ہے اور اکثر اس کا اظہار ان کے منہ سے گالم گلوچ کی صورت میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ ان کی حسد کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے ایسے لوگوں کی نشانیاں قرآن کریم میں کھول کر بیان کر دی، اور عقل مند لوگ تھوڑا سا غور و فکر کر کے ایسے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں۔ ہاں انتم اولاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم وہ لوگ ہو محبت رکھتے ہو ان سے اور وہ نہیں محبت رکھتے تم سے، اور تم تو ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پہ۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں تم سے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب خلوت میں ہوتے ہیں چباتے ہیں تم پہ اپنی انگلیاں غیظ سے۔
कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, कहते मरो अपने गैस में। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला को इल्म है सीनों की जात का। अज़्ज़ू, काट खाते हैं, दे बाइट, अला नामिल, उंगलियों के पोर, फिंगर टिप्स, अलगाइज, अंदरूनी गुस्सा, रिच, बिज़ातिस सुदूर, असल चीज, सीनों वाली बात, सीनों वाली जात। अहले ईमान साफ दिल लोग हैं। उनकी हालत ये है कि वो अहले किताब से मोहब्बत रखते हैं, तमाम अंबिया कराम और उन पर नाज़िल होने वाली किताबों पर ईमान रखते हैं और दूसरों की भलाई के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन दूसरी तरफ रवैया इसके बिल्कुल उलट है। उन्हें ना तो मुसलमानों से कोई मोहब्बत है, ना कुरान करीम का कोई शौक है, और ना ही उन्हें साहिब कुरान यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लगाव है। उनकी मुनाफिकत का ये आलम है कि जब अहले ईमान से मिलते हैं तो कह देते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम पे ईमान लाए हैं और आपकी नात और सिर्फ तो हमारी किताबों में मौजूद है। लेकिन जब ये मुसलमानों से अलग होकर अपने हमनुआओं के साथ होते हैं तो गैज़ व गज़ब में अपनी ही उंगलियां चबाते हैं। अल्लाह ताला उनके सीनों में भरे हुए कीने और इनके इस दोगलेपन को खूब जानता है और उनके तर्ज अमल का मकसद धोखाधड़ी है। जैसे सूरह अल बकरा आयत नंबर 9 में इरशाद है, दगाबाजी करते हैं अल्लाह से और ईमान वालों से, और दरअसल किसी को दगा नहीं देते मगर अपने आप को, लेकिन इन्हें इसका शऊर नहीं है। इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, अगर तुम्हें छू जाए कोई अच्छाई तो बुरा लगे उन्हें। वन तुसिबकुम सय्यअतुन यफरहू बिहा, और अगर तुम्हें पहुंचे कोई बुराई उन्हें फरत होती है इससे। वन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रकुम कैदुम शैया, और अगर तुम सब्र करो और एहतियात बरतो नहीं ज़रार दे सकती तुम्हें उन तदाबीर कुछ भी। इन्नल्लाह बिमा यामलूना मुहीत, बेशक अल्लाह ताला जो अमाल वो कर रहे हैं उनका हियाता किए हुए है। तमसस्कुम, छुए, मिल जाए, आ लगे, टचेस यू। तसूहुम, उन्हें बुरी लगती है, इट ग्रीव्स देम। यफरहू, उन्हें खुशी होती है, रिजाइस। कायदुहुम, उनके हीले, देयर प्लॉट्स, देयर स्कीम्स। अब इन दोगले लोगों की हालत ये है कि अगर अहले ईमान को कोई कामयाबी मिलती है या कोई भलाई मिलती है तो उन्हें इंतहाई दुख पहुंचता है, और अगर अहले ईमान का कोई नुकसान होता है तो उन्हें दिली मसरत होती है। उनकी चालों से महफूज रहने का तरीका यह है कि राय अमल की मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया जाए और अल्लाह ताला के अहकामात की बजावरी को यकीनी बनाया जाए और दुश्मन से मामलात में एहतियात बरती जाए। ऐसी सूरत में ऐसे दुश्मनों की चालें अहले ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अहले ईमान को यह यकीन होना चाहिए कि उनकी तमाम हरकत सुकनात और उनकी तमाम चालें अल्लाह ताला को खूब मालूम है। मुख्तसर खुलासा, उम्मत मुसलमान का इम्तियाज अल्लाह ताला पे ईमान, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है, और यही वो तरीका है जिसे अपनाकर हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। अहले किताब के लिए पैगाम हक को पहचानना आसान है, लेकिन उनकी अक्सरियत दीन इस्लाम से मुखालफत पर तुली रहती है और नित नए हरबों से अहले ईमान को बरगश्ता करने की चालें चलती रहती है। जबकि इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो कुरान करीम की हक्कानियत को मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हुक्म पे अमल पैरा रहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बेहतरीन जज़ा अता फरमाएंगे। अहले ईमान पे लाजम है कि दीन हक से दूर किसी शख्स को भी अपना रास्ता ना बनाएं और ना ही उनकी ऊंची हरकतों से दिल बर्दाश्ता हों, और सब्र इस्तिकामत के साथ अल्लाह ताला के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल पैरा है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम का सही फहम अता फरमाएं और हमें इस पे
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔